بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی سیریس ٹاک میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ کیا ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ اگر ہے تو بہت مبارک ہو، اگر نہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور بچپن میں تو ہم قصے سنتے ہیں جھوٹ سے بچنے کے، لیکن پھر ایسا کیا ہوتا ہے کہ جب ہم عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو بہت سے مواقع پر ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، اور اسی طرح سے شریعت جھوٹ کو کس نقطہ نظر سے دیکھتی ہے، اس حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے شیخ مفتی عظیم الدین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ مفتی صاحب، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ بالکل خیر و عافیت ہے۔ تو مفتی صاحب، جھوٹ کے حوالے سے بہت حساس موضوع ہے، اور اسی طرح سے بہت سے لوگ جھوٹ کی کچھ جائز صورتیں بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ شریعت کا نقطہ نظر بتائیں کہ جھوٹ کیوں حرام ہے؟ دیکھیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف سمجھیں دین اسلام میں حرام ہے، بقیہ ادیان میں اس کی اجازت ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ شراب پینا ایک گناہ ہے، بحیثیت مسلمان ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ دوسرے لوگ یا دوسرے مذاہب والے اس کو گناہ سمجھتے ہوں۔ اسی طرح اہل عقل بھی بہت سارے جو کسی دین کو نہیں مانتے، صرف عقل کو ہی اپنا سب کچھ قرار دیتے ہیں، تو وہ لوگ بھی جو ہے اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو سمجھیں پوری دنیا جس کو مسلم ایک گناہ سمجھتی ہے، پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا، جھوٹ ان میں سے ہے۔ یعنی جس کے حرام ہونے کے لیے صرف دین ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو دیندار نہیں بھی ہے وہ بھی جھوٹ کو قبیح سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے، اور اس کو ناجائز سمجھتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے پاس تو قرآن و حدیث میں بہت سارے دلائل اس میں موجود ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے جو سورہ حج کے اندر موجود ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جہاں بتوں کی گندگی کا بیان کیا گیا ہے کہ بت پرستی ایک گندگی ہے اور اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، وہیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ بھئی قول زور یعنی جو جھوٹی گواہی ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو قرآن کے اندر ایک دوسری آیت ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اسی طرح تیسری ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یعنی انسان جو بھی زبان سے کہہ رہا ہے تو ایک الا لدیہ رقیب عتید، ایک قریب میں ایک اس کو پکڑنے والا جکڑنے والا موجود ہے جو فوراً اس کلمے کو اچک لیتا ہے۔ یعنی قیامت کے دن انسان کو اس کی زبان کی وجہ سے اس کو جو ہے آزمایا جائے گا اور اس سے محاسبہ کیا جائے گا۔ اگر اس نے کوئی ایسی بات کر دی جو خلاف واقعہ تھی، جھوٹ تھی، تو اللہ کے یہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یہ جو انسان کی نگاہیں ہیں، کان ہیں، دل ہے، یعنی انسان اپنی زبان سے، اپنی نگاہوں سے جو بھی برے اعمال کرتا ہے، تو فرمایا ان سب کے بارے میں قیامت کے دن جو ہے وہ سوال ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں حدیث کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک موقع کے اوپر کہ کیا ایک مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا ایک مومن جو ہے وہ کہ یہ جو انسان کی بخیل ہو سکتا ہے، کان ہے، بالکل دل ہے، بخیل ہو سکتا ہے، یعنی انسان اپنی زبان سے، پوچھا گیا کیا ایک مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اعمال کرتا ہے، تو فرمایا ان سب کے بارے میں قیامت کے دن جو ہے وہ سوال ہوگا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ آیت المنافق، اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں حدیث کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے جو ہوتا ہے اس میں تین واضح باتیں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک موقع کے اوپر، اور اس میں پہلی نفاق کی علامت یہ بتائی، اذا ایک مومن بزدل ہو سکتا ہے، آپ نے بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے، خان، جب اس کے پاس کوئی امانت کی چیز رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے وَإِذَا عَاهَدَ غَادَرَ، جب معاہدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب اس کا کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو فوراً گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے، تو یہ منافقت کی علامت ہے۔ تو قرآن و حدیث جھوٹ کی قباحت سے بھرے پڑے ہیں، اور عقلاً بھی انسان جو ہے دیکھتا ہے تو اس کے اندر ہمیشہ ہی قباحتیں نظر آتی ہیں۔ یعنی جھوٹ کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے اندر فتنہ و فساد کا باعث بن جاتا ہے، بہت سے لوگوں کی ناچاقیوں کا باعث بن جاتا ہے، بہت سے لوگوں کی لڑائی جھگڑوں کا باعث ہو جاتا ہے۔ ہمارے زمانے کے اندر جو ہے وہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جھوٹ بہت زیادہ پھیل گیا۔ حدیث میں آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ مجھ سے جو بہترین امت ہے وہ ہے جو میرے ساتھ موجود ہے صحابہ کرام، اور پھر فرمایا کہ ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان سے ملے ہیں یعنی تابعین، اور پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ ہیں جو ان سے ملیں گے یعنی تبع تابعین۔ اس کے بعد فرمایا کہ ثم یفشل الکذب، پھر
ایک ایسا وقت آئے گا کہ جھوٹ پھیل جائے گا. یعنی گویا کہ جب امت کی خیر ختم ہوگی تو سب سے پہلا عنصر جو امت میں پھیلے گا وہ جھوٹ کے پھیلنے کا ہوگا. اور جھوٹ کے پھیلنے کے اوپر ہی آپ جانتے ہیں کہ محدثین کرام نے سند کا ایک سلسلہ جاری کیا اور ائمہ محدثین نے سند کی حیثیت کو قائم فرمایا. حتیٰ کہ محدثین نے یہ فرمایا کہ لولا الاسناد لقال من شاء وما شاء. صحیح. جو آدمی جو چاہتا جیسا چاہتا کہہ دیتا، لیکن سند اور اوتھینٹسٹی یعنی جس کو ہم کہتے ہیں آج کل کے دور میں کہ آپ کو کسی بھی بات کو لینے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس کی اوتھینٹسٹی چیک کریں کہ وہ کتنی مستند ہے، ریئلٹی چیک کریں کتنی حقائق کے قریب ہیں، اور فیکٹ چیک کریں کہ واقعی حقیقت پر آمیز یا مبنی ہے یا نہیں. تو ریئلٹی چیک کرنا، فیکٹ چیک کرنا، اوتھینٹسٹی دیکھنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس زمانے کے اندر. صحیح. کیونکہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں اور آپ ان کو چیک نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ احمقوں کی اس وقت دنیا میں رہ رہے ہیں. آپ سے زیادہ بیوقوف اس دنیا میں اس وقت کوئی نہیں ہے. آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کو کس کس طرح کیا کیا جھوٹ دکھایا جاتا ہے، آپ کو کس کس طرح جھوٹ پہنچایا جاتا ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو پہلے اس بات کا نقل کروں کہ محدثین نے اس کا اہتمام کیوں کیا. صاحب نخبۃ الفکر نے اپنے حاشیے میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ علامہ جو ہے یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بہت بڑے حدیث کے امام ہیں. باقاعدہ ان کی مسند احمد بن حنبل ایک کتاب بھی ہے، اور یحییٰ ابن معین بھی خود اصحاب الرجال میں سے ہیں، یعنی یہ بھی محدث ہیں بہت بڑے، اور اپنے زمانے کے مستند ترین آدمی ہیں. لیکن جھوٹ کس طرح ان کے زمانے میں پھیل چکا تھا کہ لوگ جو ہے اس بات کو جائز سمجھتے تھے کہ کسی کو عمل خیر پر لانا ہو تو جھوٹی حدیث سنا دی جائے. اچھا. حتیٰ کہ بعض صوفیہ بھی ایسے تھے جو اس بات کے قائل تھے کہ کسی کو اگر ڈرانا ہو جہنم سے اور برے اعمال سے روکنا ہو تو اسے جہنم کی وعید میں کوئی بھی حدیث گھڑ کے سنا دو. صحیح. اسی طرح کسی کو نیک اعمال پر ابھارنا ہو یا کسی نیک کام کے اوپر لے کر آنا ہو تو ترغیب کے اندر کوئی بھی حدیث جو ہے وہ جنت کی فضیلت کی بنا کر سنا دو. اگر وہ نیک عمل کے اوپر آ جاتا ہے یا برائے کام سے بچ جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ دو حضرات فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے دمشق کی ایک جامع مسجد میں، کوفہ کی ایک مسجد میں، اور وہاں پہ ہم لوگ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک آدمی ہمارے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہونے کے بعد ہمیں ایک حدیث بیان کری اور کہنے لگا حدثنا احمد بن حنبل وقال حدثنا یحییٰ بن معین وقال عن فلان عن فلان، اور اس کے آگے ایک حدیث ذکر کری کہ من قال لا الہ الا اللہ، کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کی زبان سے ایک پرندہ نکلتا ہے اور وہ پرندہ آسمان کی طرف اڑتا ہے. اور پھر اس پرندے کی صفات بیان کرنا شروع کریں کہ اس پرندے کی چونچ سونے کی ہوتی ہے، اس کے پر چاندی کے ہوتے ہیں، اس کے جب وہ اڑتا ہے تو ایسے جو ہے اس کے اڑنے سے جو ہے فضا کے اندر جو ہے وہ لہریں پیدا ہوتی ہیں اور اس سے جو ہے موتیاں جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور لمبی چوڑی اس نے ایک حدیث بنا کے سنا دی. اب جب وہ حدیث سنا کے فارغ ہوا تو اس نے وہی اپنی چادر لوگوں کے سامنے بچھا دی جس طرح اس زمانے میں دستور تھا، اور لوگوں نے اس کے اندر کسی نے درہم 2 درہم 4 درہم اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیا، اور وہ پوٹلی بنا کے اپنا جو ہے نکلنے کی تیاری کرنے لگا. تو یہ حدیث اس نے سنائی امام احمد ابن حنبل اور امام یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کے سامنے اور انہی کے واسطے سے. اب جب حدیث سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا امام احمد بن حنبل نے یحییٰ بن معین کی طرف اور یحییٰ بن معین نے دیکھا امام احمد بن حنبل کی طرف، اور ان سے ایک دوسرے سوال کرنے لگے بھائی تم نے یہ حدیث سنائی؟ انہوں نے کہا میں نے تو نہیں سنائی. انہوں نے کہا تم نے یہ حدیث سنائی؟ انہوں نے کہا میں نے بھی نہیں سنائی. انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں، پوچھتے ہیں اس نے کہاں سے یہ حدیث ہماری طرف سے نقل کر دی، ہم نے تو اس کو کبھی سنائی نہیں. تو وہ لوگ گئے اس کے پاس اور اس آدمی کو بولا کہ تم نے یہ حدیث کس سے نقل کی ہے؟ اس نے کہا میں نے احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین وقت کے 2 بڑے امام ہیں ان سے نقل کی ہے، کیا تم ان کو نہیں جانتے؟ تو اس نے کہا میرا نام امام احمد بن حنبل ہے اور یہ یحییٰ ابن معین ہے، اور ہم دونوں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں یہ حدیث نہیں سنائی. تو وہ آدمی زور سے قہقہہ مار کے ہنسنے لگا، کہنے لگا میں نے تو سنا تھا کہ احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین بڑے زیرک اور بڑے ہی عقلمند آدمی ہیں، مجھے کیا پتا کہ وہ اتنے بڑے بیوقوف ہوں گے. کہنے لگے ہم حیران رہ گئے کہ ایک تو ایک آدمی غلطی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور اوپر سے پھر ہمیں ہی بیوقوف اور برا بھلا کہہ رہا ہے. تو ہم نے پوچھا بھائی وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ میں نے 10 احمد ابن حنبل اور 18 یحییٰ ابن معین سے ملاقاتیں کی، تم کون سے والے ہو؟ اور یہ کہہ کے اس نے پوٹلی اٹھائی اور چلا گیا. تو دیکھیں حدیث کے بارے میں اتنا زیادہ جھوٹ پھیلنا شروع ہو چکا تھا، تو ضرورت تھی اس بات کی کہ صحت حدیث کا اہتمام کیا جائے، ہر آدمی ارے غیرے کی بات نہ لی جائے. اور اس کے لیے پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابو داؤد نے
صحت حدیث کا اہتمام کیا. 5 لاکھ احادیث موجود ہیں, ان میں صرف 5,000 کو وہ صحیح قرار دیتے ہیں, باقی سب کو رد کر دیتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی بعض مقامات پر جھوٹ بولنے میں اگر فائدہ ہے تو جائز ہے، پھر قرآن سے باقاعدہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، لیکن حقیقت میں تو ایسا نہیں تھا. دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا، یا 3 مقامات کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا. لیکن جھوٹ افعال قبیحہ ہے، اس کی بالکل حقیقتاً کبھی بھی کسی مذہب میں اجازت نہیں دی گئی. البتہ اب 2 مذہب ہیں اس بارے کے اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ باتیں کہیں، جیسے کہ ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تم چلو ہمارے ساتھ جو بتوں کی ایک ان کا مجمع تھا یا ان کا میلہ تھا اس کے اندر، انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جاؤں گا. اسی طرح ایک موقع کے اوپر جب وہ ان کو ایک بادشاہ نے پکڑ لیا تھا اور اس نے پوچھا سارہ کے بارے میں کہ یہ تمہاری کون ہے، قال انی اختی انہا اختی، کہنے لگے کہ یہ تو میری بہن ہے، حالانکہ ان کی اہلیہ تھی. اسی طرح تیسرے ایک اور مقام کے اوپر جو ہے وہ غالباً اسی طرح کا واقعہ ان سے منقول ہے. تو ایک فریق تو یہ کہتا ہے کہ چونکہ واقعتاً وہ ان کی خالہ زاد یا پھپھی زاد بہن تھی، اس لیے ان کو ذو معنی انداز کے اندر یہ کہا گیا. اور سقیم واقعتاً وہ سقیم تھے، اتنے زیادہ بیمار نہیں تھے لیکن نفس بیمار وہ بہرحال تھے، ان کا یہ جھوٹ نہیں تھا. تو ایک فریق تو یہ کہتا ہے کہ یہ انہوں نے توریہ کے طور پہ کہا تھا، حقیقتاً جھوٹ تھا ہی نہیں. دوسرا فریق یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں احقاق حق کے لیے یا فریقین کی صلح کے لیے، جیسے کہ بخاری شریف میں بھی ایک حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی 2 فریقوں کے درمیان جھگڑا ہو اور ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے 2 آدمیوں کے درمیان ناچاقی ہو، ان کی ناچاقی کو ختم کرنے کے لیے بیوی اور شوہر کے درمیان جھگڑا ہو، ان کی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے. لیکن یاد رکھیں یہاں پر بھی جھوٹ سے مراد وہی جھوٹ ہے جو ذو معنی الفاظ ہو، سری جھوٹ نہ ہو. مثال کے طور پہ ہمارے حضرت اس کی ایک مثال دیا کرتے تھے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا آپ سے جھگڑا ہے، اب کوئی آدمی میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یار نظام الدین تو تمہارے لیے دعائے مغفرت کر رہا تھا. اب ایک دم میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا کہ یار میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھے گالیاں دے رہا ہوگا، یہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کر رہا تھا. اور فرمایا سے جھوٹ کی بات کیا ہے، جب وہ نماز کے اندر پڑھتا ہے ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین، تمام مومنوں کے لیے دعا کرتا ہے تو تم بھی شامل ہو گئے. اسی طرح بیگم کا شوہر سے جھگڑا ہے اور وہ شوہر کو آگے بولتا ہے یا بیگم کو آگے بولتا ہے کہ تمہارا شوہر تو تمہاری تعریفیں کر رہا تھا، یا بیگم کے دل میں کوئی ایسی بات ہے جو شوہر کے خلاف ہے اور شوہر کو آگے کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جس سے دونوں کے اندر ناچاقی کم ہو جاتی ہے. تو حقیقتاً دیکھا جائے کہ جھوٹ کی وجہ سے تو فتنہ پھیلتا ہے، اور یہاں پہ فتنہ تو پھیل نہیں رہا، یہاں تو اصلاح ہو رہی ہے. اس چکر میں اس کو فقہا نے یا کہلے شریعت نے اس کے اندر جو ہے وہ جھوٹ کے پہلو کو نظر انداز کیا کہ بھئی چونکہ اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں شر کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں فتنے کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں نقصان کوئی نہیں ہے. تو اگر ایسے مقامات کے اوپر 2-3 مقام اس کے اندر بتائیں، ایک یہ کہ اصلاح بین الفریقین، ایک یہ کہ مثال کے طور پہ آپ اپنے حق کو کیا کرتے ہیں حاصل کرنے کے لیے اس طرح کرتے ہیں احقاق حق کے لیے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس ڈکیت آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی بتاؤ کہاں کہاں مال رکھا ہے، تو اب آپ سچ بولیں گے کہ ہاں میری فلانی الماری میں بھی ہے، اچھا میں نے پائیدان کے نیچے بھی چھپایا ہوا ہے، اچھا ایک منٹ رکو وہ میرے کبرڈ میں تو رکھا رہ گیا تھا، وہ تو میں بتانا ہی بھول گیا. تو وہاں اگر آپ سچ سے لیں گے تو اور ڈوب جائیں گے. تو وہاں پہ آپ جھوٹ بول سکتے کہ نہیں ہے میرے پاس مال. کیوں؟ اس لیے کہ آپ احقاق حق ہیں، اپنی بات پر حق پر ہیں اور حق کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پر اپنے مال کو بچانے کے لیے اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے یا 2 فریقوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے فتنہ فساد پھیل رہا ہے، جھوٹ بول کے اس فریق کو جھگڑے کو ختم کرتا ہے، تو ایسے مقامات پر بعض علماء نے اسی گنجائش دی ہے. اور دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ حقیقتاً یہاں بھی جھوٹ نہیں ہے، یہ توریہ یا ذو معنی الفاظ کا استعمال کرنا ہے، ورنہ جھوٹ بولنے کی، سری جھوٹ بولنے کی یہاں پر بھی اجازت نہیں ہے. اچھا تو مفتی صاحب آج کل کے جدید دور میں بہت سے نئے فتنے جھوٹ پھیلانے کے لیے خصوصاً فیک نیوز کا استعمال کیا جاتا ہے اور اسی طرح سے اے آئی کا استعمال کیا جاتا ہے. اس دور میں دیکھیں جھوٹ بہت زیادہ ہے. سوشل میڈیا تو ایسا لگتا ہے کہ پہلے میں سوچتا تھا کہ شاید جب ہم شروع استعمال کرنا شروع کیا تھا آج سے 10-15 سال پہلے، ہم جو چیز دیکھتے تھے منوان یقین کر لیا کرتے تھے کہ بھئی ہم تو ایک چیز کو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں. اب انسان تو جھوٹ بولتا ہے، ویڈیو تھوڑی جھوٹ بولتی ہے. پہلے ہم کہتے تھے کہ انسان تو جھوٹ بولتا ہے، تصویر تھوڑی جھوٹ بولتی ہے. میں نے دیکھا ہے فلانا زید عمر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، یا فلانا آدمی جو ہے فلانی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تصویر تھوڑی جھوٹ بولتی ہے. لیکن جیسے جیسے استعمال بڑھتا گیا اور ٹیکنالوجی آگے بڑھتی گئی، پتہ چلا کہ بھائی یہ تو انسانوں سے بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں. انسان تو بہت کم جھوٹ بولتے ہیں ان کے مقابلے میں.
اور حتیٰ کہ اب تو جا کے جھوٹ کا اتنا استعمال ہو گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹ ہی جھوٹ ہے، سچ اس میں سے تلاش کرنا پڑتا ہے۔ صحیح حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی طبقے ہیں وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے یا میڈیا کا استعمال کرنے والے وہ جھوٹ کے سہارے پر ہی چلتے ہیں، بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی سوشل میڈیا پہ سیاسی جماعت والے ہیں، سارا ان کا میڈیا پلیٹ فارم اٹھا کے دیکھ لیں جھوٹ سے بھرا پڑا ہوگا۔ اپنے جو ہے وہ قائد کے مثال کے طور پہ ریلی کے لیے 10 بندے 100 بندے نکلے ہوئے، وہ فیک ویڈیو کو ایڈٹ کر دیں گے جس سے 100 بندے 1000 اور 1000 سے 1 لاکھ بندے دکھا سکتا ہے۔ ریلی ہوگی 500 بندوں کی، اس کے اندر کیمرے کو اس طرح گھمایا جائے گا اور اس کے اندر تصاویر کو ملٹیپل انداز میں اس کو جو ایڈٹ کر دیا جائے گا، اس سے لگے گا کہ دور تک مجمع ہے۔ صحیح اسی طرح مثال کے طور پہ مختلف جو ہے پاپولر لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کی تصویریں ان کے ہاتھ ملانا یا کبھی ان کے جو ہے وہ مثال کے طور پہ ساتھ کھڑا ہونا یا ان کے اظہار میں ان کے لیے پلیٹ فارم یا پلے کارڈ اٹھا کے کھڑے ہوئے، حالانکہ وہ دکھایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پلے کارڈ تو کسی اور موقع پہ کسی اور چیز کے لیے اٹھایا ہوا تھا۔ صحیح انہوں نے پلے کارڈ کو ذرا سا ایڈٹ کیا اور اس کے اندر لکھ دیا فلانا عنوان، فلانے سیاستدان کو رہا کرو، فلانے کو جو ہے جیل میں ڈالو وغیرہ ذالک جو بھی ان کا مدعا ہو۔ تو کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بہت جھوٹ کا سہارا لیتی ہے اور وہ سمجھتی ہے ہم کار خیر کریں، ہم تو لوگوں کو جو ہے وہ ہماری مذہبی پارٹی ہے، ہم جھوٹ کے ذریعے سے بھی اگر اس طرف لے آتے ہیں تو کار خیر ہے، اللہ معاف کرے۔ آج کل بھی یہ طبقہ ختم نہیں ہوا۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں پچھلے دنوں بائیکاٹ ہوا، بائیکاٹ کے اندر پروڈکٹ ہوا، اب وہاں پہ کمپنی والوں نے کیا کیا، ان بائیکاٹ کے اندر اپنی جو مخالف کمپنی کی پروڈکٹ تھی ان کو ڈال کے میڈیا پہ ڈالنا شروع کر دیا۔ اب فلاں پروڈکٹ کے اندر کہہ دیا یہ یہودی ہے، یہ فلانی کمپنی کے، تاکہ جب لوگ دیکھیں گے فلاں یہودی ہے تو اس کے اندر 4 پروڈکٹ ہماری مخالف کمپنی کی بھی آ جائے۔ صحیح خود ہمارے آنکھوں کا چشمدید واقعہ ہے۔ اچھا ایک موبائل کمپنی ہے کیو موبائل، آپ نے سنا ہوگا، ایک زمانہ تھا پورے پاکستان میں پورے کراچی میں اس کے موبائل جو وہ پھیلے ہوئے تھے، لیکن کیا ہوا کہ اس کے مقابل میں چائنا کی ایک کمپنی بنی، انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے بڑا سرمایہ خرچ کیا، بعض میڈیا مالکان کو دیا اور وہاں پہ کیو موبائل کے بارے میں یہ مشہور کرایا کہ کیو موبائل سے مراد قادیانی موبائل ہے۔ اچھا اب کیو موبائل سے مراد ان کی کوالٹی موبائل تھا، صحیح بیچارے دیندار مذہبی لوگ اور نماز روزے والے اور باقاعدہ نیک آدمی، نیک لوگوں سے تعاون کرنے والے، لیکن کیا ہوا اس ذرا سے پروپیگنڈے کی وجہ سے کہ بھائی کیو موبائل کوالٹی سے اٹھا کے انہوں نے قادیانی موبائل بنایا، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ان کے موبائل توڑ دیے، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ان کی کمپنی کا بائیکاٹ کر دیا، بیچارے بھاگ کے کبھی کسی کو اپنی صفائیاں دے رہے ہیں، کبھی ختم نبوت کے دفتر میں آ رہے ہیں، کبھی کہیں جا کے بیٹھ رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں اتنا چھوٹا سا بائیکاٹ میں ہوتا کیا ہے اس طرح کے پروپیگنڈے سے کہ پروپیگنڈے سے متاثر ہونے والی 1 لاکھ عوام ہوتی ہے، صحیح 1 لاکھ میں سے 1000 کو حق یا سچ بات پہنچ جاتی ہے جس سے وہ اپنی بات سے اپنے نظریات سے بدل جاتے ہیں اور واپس صحیح بات کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن 99,000 اندھیرے میں ہی رہتے ہیں، صحیح ان تک کوئی بات نہیں پہنچتی۔ تو اسی طرح ہمارے جو مثال کے طور پہ جو معاشی جو کمپنیاں ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے جھوٹ کا استعمال کرتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو اللہ بھلا کرے بہت سارے دیکھیں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین کے حالات ہیں، سب جانتے ہیں کہ وہاں مظالم ہیں، سب جانتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے بمباری ہوئی ہے، وہاں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک طرح سے جو ہے وہ جینوسائیڈ ہے، ایک نسل کشی کا ایک عمل ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے غم کے اندر سبھی شریک ہیں۔ لیکن کچھ لوگ پرانی بمباری کی ویڈیوز نکال کے کہتے ہیں دیکھو یہ بم گر گیا، پرانے جو معاذ اللہ جو ہوئے ہوئے واقعات ہوتے ہیں ان کو نکال کے لگاتے ہیں اور دکھاتے ہیں صرف اس لیے تاکہ لوگوں کے جذبات برانگیختہ ہوں۔ یہاں تک کہ ایک بلی بنائی گئی تھی وہ انسان کی طرح یعنی جذبات کا اظہار کر رہی تھی، دکھی۔ ہاں بالکل۔ اب دیکھیں نا اس طرح کی چیزیں بھی بنا دیتے ہیں صحیح کہ امیجز کو ایڈٹ کر دیا جاتا ہے، پھر امیجز کے اندر یہی نہیں، میرا اگر کوئی سیاسی مخالف ہے اس کی ویڈیوز کوئی جو ہے ایڈٹ کر کے اس کو لیک کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ بیٹھے ہوئے یہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، امیج ایڈیٹنگ آج اتنے زیادہ ہائی پروفائل یا اتنی زیادہ جو ہے وہ ایفیشنسی اپنے اندر رکھتی ہے کہ ایک ذرہ بھر بھی کوئی آدمی پہچان نہیں سکتا کہ آپ یہاں اکیلے بیٹھے ہوئے یا آپ کے ساتھ ایک لڑکی بٹھا دی جائے، صحیح ذرا سا بھی فرق نہیں لگے گا۔ آپ کسی سے گلے مل رہے تھے، اس نے وہ اس بندے کو ہٹایا، اس کی جگہ کوئی لڑکی لگا دی اور دکھا دیا کہ آپ لڑکی سے گلے مل رہے ہیں۔ آپ کسی سے مصافحہ کر رہے تھے اور انہوں نے ذرا سا جو ہے وہ فیک امیج بنائی اور وہاں پہ وہ بندہ ہٹایا، بندے کی جگہ لڑکی لگائی اور دیکھو مولانا صاحب جو ہے اس سے مصافحہ کر رہے ہیں لڑکی سے۔ اب مولانا صاحب کی جو تصویر پھیلی وہ ساری دنیا نے دیکھ لی، لاکھوں لوگوں نے دیکھ لی، اس میں پھر مولانا نے وضاحت دی کہ بھئی میں نے تو فلانے سے ملاقات کی تھی، یہ فیک امیج ہے، اور وضاحت پہنچی صرف 1000 کو، 100 کو، چند 100 کو، جن کو نہیں پہنچی وہ وہی یقین کر کے بیٹھے رہے۔ تو ہمارے یہاں تو امیجز کا، ویڈیوز کا، دیکھیں شریعت نے پہلے کب کس دور میں کہہ دیا تھا کہ ویڈیو از ناٹ اے سالڈ ایویڈنس،
کہ اگر آپ فیصلہ کریں گے عدالت کے اندر تو شاہدین پر ہوں گے. صحیح. اس زمانے میں بڑا احتجاج ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ یہ مولوی کہاں سے دقیانوس آ گئے, ہم نے ویڈیو بنا کے دکھا دی فلانا آدمی جرم کر رہا ہے, کرائم کر رہا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے جب تک 2 آدمی آگے گواہی نہ دیں, اور شریعت اسی کو تسلیم کرتی ہے. آج وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ واقعی ویڈیو از ناٹ اے سالڈ ایویڈنس, کہ ویڈیو کی وجہ سے ہم کسی کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ ویڈیو کے اندر تو اتنی زیادہ جو ہے وہ ایڈیٹنگ ہو سکتی ہے, اتنی زیادہ اس میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں, کالے کو سفید, سفید کو کالا کر کے دکھانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ویڈیو کا معیار اسی طرح آج کل تو یہ بھی آ گیا کہ ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی کہ ویڈیو صرف ایسی نہیں کہ میں کوئی بات کر رہا ہوں, میں زبان سے کچھ بول رہا ہوں, پیچھے وائس اوور کر کے کسی اور کی بات میری زبان پہ ڈال دی جاتی ہے. میں نے کوئی بات کری کسی سے متعلق, میری وائس اوور کر کے کسی اور ڈال دی, اس کے اندر آپ کی آواز سے آواز بھی میچ ہو جاتی ہے سافٹ ویئرس کے ذریعے سے, اور آپ کے الفاظ کے اندر جو آپ کے لپس ہوتے ہیں لپسنگ بھی میچ کر دی جاتی ہے. میں جو بات ابھی اردو میں کر رہا ہوں سیم یہی بات میں انگلش میں کرتا ہوا نظر آؤں گا, بالکل ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر ہے, اس پہ ویڈیو چلانے کی دیر ہے. اسی طرح اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر میری تصویر خالی موجود ہے, اب تو صرف کسی بھی تصویر کو, پرانے آپ کے جو مردے بیچارے مر گئے ہیں ان میں سے کسی کی تصویر لگی ہوئی ہو, آپ نے دیکھا ہوگا وہ پرانی لیزا برگ اور اس طرح کے جو وکٹوریا, ملکہ وکٹوریا, اس کی تصویریں ہیں خالی ہمارے پاس, لیکن آج کل ان کی ویڈیوز آتی ہیں کہ وہ اپنی قوم کو یہ پیغام دے رہی ہیں, اپنی قوم کو بڑی بڑی باتیں سنا رہی ہیں. حالانکہ وہ کیا کیا گیا, ایک تصویر کو متحرک کر کے فعال بنا کے ایک ویڈیو کی شکل دے دی گئی ایک سافٹ ویئر سے, ایسا لگ رہا ہے کہ وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں. صحیح. تو تصاویر اور ویڈیوز کے اندر تو اتنا زیادہ جو ہے جھوٹ ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ جب میں دیکھتا ہوں نیٹ کے اوپر 50 میں سے 40 ویڈیوز یا 100 میں سے 70 ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں تو بالکل جعلی ہوتی ہیں. صحیح. اور دیکھیں اس معاملے کے اندر بیچارے ہمارے جو بڑی عمر والے لوگ ہیں جو 40 50 60 کا فگر کراس کر چکے ہیں, وہ بیچارے ان کے ذہن میں وہم و گمان میں تصور بھی نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹی ہیں. بالکل. ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے, میری ایک رشتہ دار عزیزہ ہیں, بیچاری بڑی بزرگ ہیں, وہ آئیں کہنے لگیں آج جو ہے امام حرم کے اوپر حملہ ہو گیا. میں نے ابھی ویڈیو دیکھی, اب وہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی یوٹیوب کے اوپر پرانی کوئی ویڈیو لگی ہوئی تھی کہ اس کے اندر امام حرم کے اوپر کوئی اٹیک ہو رہا تھا, وہ دکھا رہی, وہ سمجھ رہی آج یہ واقعہ ہوا. تو بیچاروں جو ہمارے بڑے بوڑھے ہیں جو ہر بات کو صحیح اور صاف دل سے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں, وہ تو اس بات کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. جو ہمارے بچے ہیں وہ اتنے ہوشیار ہیں اس معاملے کے اندر کہ وہ ہمیں کر کے دکھا دیتے ہیں, ابا جان آپ یہاں بیٹھے ہوئے تھے, میں آپ کو یہاں سے بیٹھے بیٹھے آپ کو امریکہ میں بٹھا کے دکھاؤں, انہوں نے یہیں سے میرا بیک گراؤنڈ چینج کیا, پیچھے ایفل ٹاور کھڑا کر دیا, دیکھیں آپ پیرس میں بیٹھے ہیں. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آج کل, لمحوں میں چٹکیوں کا کام ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں یہ سارا کا سارا جھوٹ کا گرم بازاری کچھ لوگ تو میں نے ثم یفشل الکذب, یہ جھوٹ ہی پھیلا ہوا ہے کہ آپ دن بھر میں جتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں آج کل, تو بلکہ کہنا چاہیے کسی آدمی کے بیان پر, کسی کی بات پر, کسی کی سمجھیں آنے والی ویڈیو پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اس میں کتنی فیکنیس ہے, کتنی ایڈیٹنگ ہے, آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا. آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ فلانے جگہ پر ہزاروں لاکھوں کا مجمع جمع ہوا ہے, لوگ احتجاج کریں, جا کے دیکھو آن دا اسپاٹ کوئی بھی نہیں ہے. صحیح. پرانی کوئی ویڈیو نکال کے ڈال دیتے ہیں. مثال کے طور پہ سیاسی ریلی ہے آپ کی, اب ریلی کے اندر کیا ہوتا ہے, 2 فریق ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے حکومت کی پارٹی کا جو ریلی آرگنائز کر رہا ہوتا ہے, وہ ریلی کے اندر ایڈٹ کر کے لاکھوں کا مجمع دکھا رہا ہوتا ہے, اور اس کے مقابلے میں اپوزیشن والے ہوتے ہیں, وہ جاتے ہیں صبح کے اندر ریلی کے اندر جب کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہوتا نا, خالی تصویروں کی اور خالی کرسیوں کی جو ہے وہ خالی گراؤنڈ کی تصویریں لے آتے ہیں, اور شام کو جب ریلی ہوتی ہے ایڈٹ کے اندر اس میں اسٹیج کی جگہ پہ دوسرا اسٹیج لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں دکھاؤ سارا کا سارا گراؤنڈ تو خالی پڑا ہوا ہے. تو یہ گویا کہ ایک پروپیگنڈا وار ہے جو نیٹ کے اوپر چل رہی ہے. یہ مذہبی اور غیر مذہبی لوگوں کے درمیان میں, یہ سیاسی اور غیر سیاسی لوگوں کے درمیان میں, سیاسی پارٹیوں کے آپس میں ہے. خود انٹرنیشنل میڈیا اس کے اندر ملوث ہے. بڑے بڑے ملکوں کے لوگوں کو اس پروپیگنڈے کے ذریعے سے, بڑے بڑے حکمرانوں کو نیچے اتار دیا جاتا ہے. اس پروپیگنڈے کے ذریعے سے بڑے بڑے لوگ جو ہے, پاپولر آدمی جو ہے, ان کو جو ہے ایک دن میں جو ہے وہ زمین سے لا کے لگا دیا جاتا ہے. تو یہ سارا کا سارا کام ویڈیو اور جھوٹ کے ذریعے سے تو ہوتا ہے. حد تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تو اب اس فعل قبیح کو کبھی نہیں سمجھتے, برا سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد, ہمارا ایم اچھا ہے, جھوٹ کا سہارا لینا پڑے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حالانکہ کتنی ہم نے حدیثیں پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ موجود تھی, انہوں نے جو ہے وہ مجھے اپنے پاس بلانے کے لیے کہا, مٹھی بند کر کے ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی. میں بھاگا بھاگا ان کے پاس گیا, اور ان کے پاس جب میں گیا تو اللہ کے رسول سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے اس کو بلایا ہے, تم کیا دو گی؟ انہوں نے کہا میرے ہاتھ میں کھجور ہے, میں یہ دوں گی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم بغیر کھجور رکھے اس کو بلاتی اور یہ کہتی کہ میں دوں گی اور پھر کچھ نہ دیتی تو تم جھوٹی ہوتی. معلوم ہوا کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتی شریعت.
اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، اللہ کے یہاں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں رہتا. تو یہ سارے کی ساری قباحتیں جھوٹ کی وجہ سے ہیں. اور ہماری قوم اس وقت ایسی ہے کہ جھوٹ کو برائی سمجھتی نہیں ہے، جھوٹ کو کوئی قبیح سمجھتی نہیں ہے. اور سوشل میڈیا کے طور پہ اگر مجھے اپنی مخالف پارٹی کو گرانا ہے، دبانا ہے، تو میں کوئی بھی جھوٹ ان کے کسی بڑے کی طرف منسوخ کر کے کچھ بھی پھیلا سکتا ہوں. میں اس کے اندر کوئی حرج نہیں سمجھتا، کیونکہ اس سے میرے موقف کی تائید ہوتی ہے، میرے نظریے کی تائید ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں، جب امریکہ کو جنگ کرنی تھی وہاں پر افغانستان کے اندر باقاعدہ ایک مائنڈ سیٹ بنایا طالبان کے خلاف، یہ ہیں وہ ہیں اور یہ جو ہیں ٹیررسٹ ہیں، اور وار آف ٹیررسٹ کا ایک مائنڈ سیٹ بنایا اور حملہ کر دیا. جب عراق پہ حملہ کرنا تھا تو باقاعدہ ایک پوری دنیا کا نیریٹو بنایا کہ انہوں نے تو یہاں پر بھائی نیوکلیر کے اسلحے رکھے ہوئے ہیں، نیوکلیر ویپنز ہیں ان کے پاس، اور ہمارا جو حملہ کرنا ہے بالکل صحیح ہے، لاجیکل ہے، اور ہم دنیا کو بچانے کے لیے ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. یہی تو نیریٹیوز ہیں. تو ہر کام کے لیے ایک جھوٹا نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے، اور اس نیریٹو کے بعد جو ہے اس کام کو عمل میں لایا جاتا ہے. بعد میں چاہے لاکھ لوگوں کو پتہ چل جائے، خود اپنے جھوٹ کو بڑے ہنسی خوشی بیان کر رہے ہوتے کہ ہم نے تو فلانے ملک کو حملہ کیا اور یہ ہم نے بیان کر کے حملہ کیا تھا، وہ ہماری ایک پالیسی تھی، اور یہ ہم نے کیا تھا، یہ ہماری پالیسی تھی. یعنی جھوٹ کو ایک پالیسی کا نام دے دیا گیا کہ ہم نے وقتی طور پہ یہ کام کہا تھا، ہم نے یہ جھوٹ بولا تھا، اس میں کوئی ہمیں برائی محسوس نہیں، ہمیں کوئی نہیں، یہ تو ہماری پالیسی تھی، اس وقت ہمیں یہ کام کرنا تھا، تو ہم نے اس طرح اس کے لیے جو ہے وہ نیریٹو بلڈ کیا. حکومتیں بھی اس طرح کا کام کر رہی ہیں، تنظیمیں بھی اس طرح کا کام کر رہی ہیں، حد تک ایک عام آدمی بھی اپنے کاروبار کے لیے ایک پالیسی میکر سمجھ کے اپنے آپ کو کوئی جھوٹ بولنا ہوتا ہے بولتا ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر اللہ کی یہاں پکڑ ہونی ہے، اس پر محاسبہ ہونا ہے، اس پر اس کو اللہ کی یہاں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس کے اوپر سوال ہوگا، اس کا جواب دینا پڑے گا. اگر صحیح ہوگا تو بچ جائے گا، صحیح نہیں ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کرتے تھے اپنی زبان کو پکڑ کے کہ اگر یہ صحیح ہوگی تو میرا پورا جسم صحیح ہوگا. اور ایک صحابی نے کہا کہ زبان کی وجہ سے بھی کچھ مسئلہ ہوتا ہے، یا زبان کی وجہ سے بھی کوئی انسان جو ہے آخرت میں تباہ ہو سکتا ہے. فرمایا تجھ کو تیری ماں روئے، خدا کی قسم، سکلت کا امک، کہ تجھ کو تیری ماں روئے، خدا کی قسم یہ زبان کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ قیامت کے دن اوندھے منہ کر کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. تو سوچیں زبان کی اس نا احتیاطی کی وجہ سے، بے احتیاطی کی وجہ سے اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے، دیکھیں یہ تو ایسی چیز ہے، اللہ معاف کرے، ہم مسلمانوں میں تو کچھ زیادہ ہی ہے. ہم باہر ملک میں جاتے ہیں، ان سے بیع و شراء کرتے ہیں، وہ جو بات کہتے ہیں وہ چیزیں موجود ہیں. ہمارے یہاں تو اللہ معاف کرے بتا کچھ رہا ہے دے کچھ رہا ہے. خود ہمارے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا کیمرے کے مسائل میں، ہم صدر میں گئے کتنی جگہ ہمارے پاس دھوکہ ہوا، کہا کچھ نکلا کچھ. موبائل لینے گئے کہا کچھ نکلا کچھ. بیٹری ٹائمنگ بتائی 1 دن کی ہوگی، نکلی 2 گھنٹے 4 گھنٹے. اور بعد میں لینے کے لیے جاؤ تو اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں، واپس کرنے کے لیے تیار نہیں. بیع و شراء میں تو اتنا زیادہ دھوکہ دہی. بالکل صحیح. پاکستان میں کچھ قومی جھوٹ ہے، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بیان فرما رہے تھے، تو ایک بندے نے کہا کہ مجھے 1 سیکنڈ دے دو، تو آگے سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا جی 1 سیکنڈ ہو گیا. اس نے کہا نہیں، ہمارے ہاں 1 سیکنڈ سے مراد 1 گھنٹہ ہوتا ہے. اس طرح کے ہمارے کچھ قومی جھوٹ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یار بس میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں، تو قومی جھوٹ ہمارے پاکستان کے بڑے مشہور ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بیچارے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہہ رہے ہیں، وہ ایک بندہ میرے کے سامنے آیا کہنے لگا میں عیسائی بن کے میں نے سوال جی یعنی اللہ معاف کرے، اس نے یہ جھوٹ بولا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، عیسائی ہوں، تاکہ مجھے آگے جا کر سوال کرنے کا موقع دے دیا جائے. تو بہرحال شکر ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کو وہیں کھڑے کھڑے کلمہ پڑھا دیا، ورنہ جھوٹ بول کے بھی اگر کوئی آدمی کفر کو اختیار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. مسئلہ اسی طرح ہے. تو بہرحال یہ جھوٹ ہمارے یہاں المیہ بن چکا ہے. ہمیں بہت زیادہ اس سے خود بھی بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی اس سے بچانا ہے. بچوں کو عادت ڈالیں سچ بولنے کی. ہم بچوں سے خود جھوٹ بولتے ہیں، تبلیغ والے آئے باہر گیٹ پہ کھڑے ہیں، بچوں کو بول دیا جاؤ کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے. اتنا واضح جھوٹ ہے. اب بچہ جب یہ دیکھتا ہے کہ میرا والد صاحب جو ہے وہ اس طرح جھوٹ بولتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں بڑا ہو کے جھوٹ بولتا ہے. مفتی صاحب جب 1970 میں یہ سگریٹ کی کمپنی کھلی تو انہوں نے باقاعدہ پروپیگنڈا کیا اور سگریٹ کو جو ہے نا اچھا بنا کر پیش کیا. بالکل ایسے ہی. اور لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو غلط چیز ہے. کہا نہیں کہ یہ تو کاروبار ہے، کاروبار کے لیے بندہ ایسا پروپیگنڈا کر سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ سگریٹ ہے آج کل کے دور میں آپ دیکھ لیں، جو اسٹنگ کی بوتلیں ہیں اور دوسرے جو بوسٹر ہیں، حالانکہ یہ دوائیاں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارے یہاں جو پریشر پیدا کرتی ہیں، خون کے اندر ایک دم جو ہے جوش پیدا کر دیتی ہیں، جس سے انسان جو ہے نشاط اور تازگی محسوس کرتا ہے. حالانکہ یہ تو ایسے ہیں جو فیول بوسٹر کہلاتے ہیں جی. کہ باقاعدہ ایک دوائی ہے جو آپ کے جسم کے اندر بڑی نقصان پہنچاتی ہے، ہڈیوں کو باقاعدہ گلاتی ہے، اور متعدد قسم کے اس میں نقصان ہیں. لیکن آپ دیکھیں ذرا ان کے ایڈ،
وہ اسٹنگ پیتا ہے اور ایک دم ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے، بجلی اس کے دلوں میں گھومنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے سینے کے اندر، جسم کے اندر، اور ایسا دکھاتے ہیں کہ ایک انسان کام نہیں کر رہا ہوتا تھا۔ حالانکہ اس طرح کے جو بوسٹر تھے یہ تو سب سے پہلے ہٹلر نے اپنی فوج کے اندر فوجیوں کو پلائے تھے کہ تاکہ یہ 24 گھنٹے جو ہے وہ خندقیں کھودیں، 24 گھنٹے یہ حالت جنگ میں رہیں، ان کو نیند نہ آئے۔ اور پھر اس کے بعد جا کے کچھ کمپنیوں نے اس سے یہ چیز حاصل کری اور اس نے کہا کہ ہمارے کمپنی کے اندر بھی امپلائی سستی کا شکار ہوتے ہیں تو ہم یہ بوسٹر ان کو ہی پلاتے ہیں، انرجی ڈرنک جسے کہتے ہیں۔ جی اور پھر اس کے بعد ہمارے یہاں بڑی بڑی کمپنیاں تو بیٹھی ہیں اس طرح کی چیزوں کی طاق میں، انہوں نے جو ہے وہ پھر یہ کیا کہ انرجی ڈرنک کے اندر صحیح اس طرح عوام الناس کو ہی پلانا شروع کر دیا۔ تو اب یہ انرجی ڈرنک جو ہے، یہ فیول بوسٹر جو ہے، یہ تو عام طور پہ انتہائی زہر قاتل ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کہ پریشر کی طرح آپ کے اندر ایک غبارے کی طرح پمپ بھر دیا جائے اور جیسے ہی وہ ہوا نکلے گی تو پھر وہ پھٹ کے تباہ ہو جائے گا۔ تو صحیح یہ آپ کے مسلز کو، آپ کی ہڈیوں کو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشر کے ساتھ جو ہے وہ بھر دیتے ہیں اور آپ کے لیے نقصان دہ ہیں یہ سب چیزیں۔ ڈاکٹر اطباء سب نقصان دہ کہتے ہیں اس صحیح کو۔ مفتی صاحب، اے آئی کا استعمال بہت بڑھ چکا ہے، تو آپ تو یہ بتائیں کہ اے آئی کہتے کسے ہیں؟ اے آئی تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے نا، یعنی آپ مصنوعی ذہانت کے ذریعے سے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے کام آج کل آٹومیٹک ہو رہے ہیں۔ گاڑیاں تھیں پہلے انسان چلاتے تھے، آج اے آئی کے ذریعے سے ہم نے اس کو کمپیوٹرائز کے ذریعے سے کمپیوٹر چلا رہا ہے اس کو، سیلف لیس ڈرائیور لیس جو ہے وہ گاڑیاں ہو گئی ہیں۔ اسی طرح بہت سارے جابز ہیں، پہلے ہم مثال کے طور پہ کوئی ویڈیو بناتے تھے تو ایک انسان لے کے گھوم رہا ہوتا تھا، آج ہم نے ڈرون گھما دیا، اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ پہلے ہم لوگ ٹینک لے کے، بندوق لے کے میدان جنگ میں گھستے تھے، آج ڈرون جاتا ہے، وہ اڑتا ہوا جاتا ہے، پن پوائنٹ ٹارگٹ کرتا ہے، یہ ساری آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ صحیح یہ سارا کا سارا جو ہے وہ سارا کام خود کار کر دینا، مشینوں کے اوپر، روبوٹ کے اوپر کر دینا، تو یہ اے آئی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور ہماری جتنی بھی جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے وہ اے آئی سے جڑی ہوئی ہے، صحیح ہمارا جتنا بھی آئی ٹی سیکٹر ہے وہ اے آئی سے جڑا ہوا ہے۔ اور فیوچر میں جا کے جیسے کہ بہت سارے ایسی بھی پلیٹ فارم یا ایسی بھی اپلیکیشنز آنی ہیں کہ جس میں ویڈیو ایڈیٹنگ اور امیج ایڈیٹنگ اس لیول کو پہنچ جائیں گی کہ آپ اوریجنل اور فیک میں کوئی فرق نہیں محسوس کر سکیں گے۔ ہاں یعنی اگر وہ میری خلاف کوئی بات کرنا چاہیں اور مثال کے طور پہ وہ میری تصویر ان کے پاس ہو تو وہ میری تصویر کے ذریعے سے، یا میری تصویر نہ بھی ہو تو کہیں سے بھی میری تصویر نادرہ کے ڈیٹا سے نکال کر اس کو باقاعدہ ایک انسان کی ویڈیو کے اندر، اور ویڈیو کے اندر میں مختلف قسم کی مغلظات بک رہا ہوں یا میں مختلف قسم کی سیاسی جماعتوں کے خلاف باتیں کر رہا ہوں، اس طرح کی کوئی بھی ویڈیو بنا کے دکھا دیں اور دنیا کا کوئی ایڈیٹر اس کو فیک قرار نہیں دے سکتا۔ کسی کمپنی کے اندر اس کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فیکنیس پکڑی نہیں جا سکتی۔ آپ کا جو ہے اے آئی اس لیول کو پہنچ رہا ہے، تو آگے کا زمانہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے فتنوں سے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ تو مفتی صاحب نے الحمدللہ بہت صراحت کے ساتھ جھوٹ کی بہت سی اقسام اور اسی طرح سے جھوٹ سے بچنے کے طریقے، اور خصوصاً اس موجود زمانے کے اندر جو اے آئی کا استعمال کر کے اور اسی طرح سے فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے اور اس پر پروپیگنڈا کر کے بہت سے سیاسی مفادات اور اسی طرح سے بہت سے وہ نقصانات پہنچائے جاتے ہیں اپنی مخالف تنظیم کو، تو یہاں پر شریعت کا وہ اصول جو قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی بات لے کر تمہارے پاس آتا ہے تو اس کی تحقیق کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو کچھ بھی ہو تو یہ جو تحقیق کا اصول ہے اس کو اپنے پلو سے باندھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سے مشکلات سے اور بہت سے فسادات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ مع السلام۔